अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन, इलेक्शन एंड टाइम और कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस, रेजिग्नेशन, पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल so and so, president to be kept informed, removal and impeachment, president and act on advice, acting president, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे पार्ट टू में हमने छोड़ा था। आर्टिकल 232 प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी, 232 अंडर आर्टिकल 232 के तहत जो प्रेसिडेंट है ये पावर है उसके पास, फाइनेंशियल कोई इमरजेंसी हो मुल्क में, मुल्क चल नहीं सकता, मुल्क की जो है वो फाइनेंशियल इतनी इतनी जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है कि मुल्क चलाया जा सके, या कोई जंग की सूरत है, किसी मुल्क के साथ कोई जंग चल रही है वगैरह वगैरह, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जो है वो इमरजेंसी का ऐलान कर सकता है। आर्टिकल 46 जो है वो प्रेसिडेंट टू टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। अंडर आर्टिकल 46 के तहत जो है वो कोई भी जो काम है, एग्जाम्पल कोई जो लेजिस्लेटिव जो है वो प्रोसेस है, लेजिस्लेचर प्रोसेस है, उसके जो या कोई भी जो काम होगा, मसलन कि जो फॉरेन पॉलिसी होगी या कोई जो है लोकल पॉलिसी होगी, उसमें जो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा, या कोई भी अ, एक हमारा जो मुल्क है किसी दूसरे मुल्क के साथ जो कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट करता है, या उनके जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं या कोई एम्बेसडर एम्बेसडर आता है, वो हमारे मुल्क को जो है वो विज़िट करना चाह रहा है, या हमारे प्रेसिडेंट से मिलना चाह रहा है, मुलाकात करना चाह रहा है, या जो है वो कैबिनेट के जो अंदरूनी मामलात होते हैं मुल्क के, उसके हवाले से जो है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, और प्रॉपर उसकी असेंट के मुताबिक जो है वो काम होते हैं। और बहुत सारे जो है वो स्टेट के जो काम होते हैं वो उसके हवाले से जो है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। और ये इन्फॉर्म कौन करता है? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करता है, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही चलता है। इस बात में ये आर्टिकल 46 में ये नहीं है कि ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस वगैरह, ये सिर्फ जो है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। वो कैबिनेट या कोई भी बंदा जो एलिजिबल हो और अकॉर्डिंग टू 46 आर्टिकल के मुताबिक हो, वो प्रेसिडेंट को जो है वो इन्फॉर्म कर सकता है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 जो है वो रिमूवल इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है। मतलब अब प्रेसिडेंट की जो रिमूवल है, इम्पीचमेंट है, मतलब उस पे कोई इल्ज़ाम वगैरह कोई लगा दे कि भाई ये तो करप्शन करता है, ये तो भाई अपने ऑफिस का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है वगैरह वगैरह। तो अंडर आर्टिकल 47 के मुताबिक जो सदर पाकिस्तान होगा वो फिज़िकल इल हो जाए या मेंटल अनसाउंड माइंड हो जाए, मतलब वो फिज़िकल इल हो जाए, मतलब कोई भी अल्लाह ना करे किसी को ऐसा हो किसी के साथ, मगर कोई जो है वो बंदे, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे अमराज हैं जिनकी वजह से बंदा जो है उसका माइंड अगर काम भी करे तो उसका जिस्म या ज़बान वगैरह काम नहीं करती। इस तरह से या इस सूरत में अगर वो फिज़िकल इल हो, बीमार हो जाए, या वो अनसाउंड माइंड हो जाए, मेंटल हो जाए, मतलब उसका दिमाग जो है वो काम ना करे, तो कोई ऐसा काम करे, या मतलब उस सूरत में, या फिर जो है वो कोई ऐसा काम करे जिसकी आइन में इजाज़त उसको ना हो और आइन के खिलाफ हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, और वो ये काम करे, या ग्रॉस मिसकंडक्ट करे, मतलब कि रिश्वत ले या करप्शन करे, या कोई भी ऐसा काम करे जो हमारे आईन पाकिस्तान में जुर्म हो जिसको करना, तो उस प्रेसिडेंट को जो है वो रिमूव किया जाएगा, अ, उसका ओहदा उसको उसके ओहदे से हटाया जाएगा।
تو اب یہ سوال ہے کہ اس پریزیڈنٹ کو اس کے عہدے سے کس طرح سے ہٹایا جائے گا، کس طرح سے جو ہے وہ امپیچمنٹ کیا جائے گا یا ریموو کیا جائے گا۔ امپیچمنٹ مطلب الزام لگانا، اس کو کہنا کہ یہ جو ہے وہ آ، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بہت سارے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک کوئی بھی عام ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہو گیا، صوبے میں کوئی منسٹر ہو گیا، اگر وہ فوڈ منسٹر ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اپنے گودام ہوں گے، اپنے جو اس کے گودام بنے ہوں گے، اپنا سسٹم بنایا ہوگا، اپنی فلور ملز ہوں گی، اس کی وہ اپنے وہ سارا وہ فائدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دے رہا ہوگا، یا اس کے کوئی بھتیجے ہوں گے، بھانجے ہوں گے، یا اس کے کوئی ریلیٹو دوست یار ہوں گے، ان کے پاس جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ گودام ہوں گے، فلور ملز ہوں گی، یہ وہ، تو اس کے جو آفس کا جو پروفٹ ہے، جو فائدہ ہے، وہ انہی کو جا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے میں نے تو دیکھا ہے بھائی، پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے وہ اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، مگر یہاں پہ ہمارا آئین جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا جو قانون ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود کو یا اپنے جو ہے اپنی کلیگ کو اپنے عہدے سے کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی اپنے جو پریزیڈنٹ شپ کے حوالے سے کوئی کرپشن نہیں کر سکتا، کوئی رشوت نہیں لے سکتا، یا کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھا گیا ہو کہ وہ کرنا جرم ہے۔ تو پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ اس کے عہدے سے کس طرح سے ہٹایا جائے گا؟ سب سے پہلے ہے کہ جو ممبر آف جو میجورٹی آف ممبر کی ہوگی دونوں ہاؤس میں، وہ 50% ہوگی، جو کہ وہ پریزیڈنٹ کے خلاف جو ہے وہ ریزولیشن موو کریں گے۔ پریزیڈنٹ کی جو امپیچمنٹ کے لیے جو آسان الفاظوں میں اگر میں بیان کروں کہ امپیچمنٹ کا جو مطلب ہے، وہ ایسا الزام ہے جس کے ثابت ہونے پر پریزیڈنٹ کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ جب دونوں ہاؤسز میں سے یہ ریزولوشن پاس ہو جائے گا تو جو پارلیمنٹ مطلب کہ جوائنٹ سیشن میں جو 2/3 جو میجورٹی ہوگی وہ ضروری ہونی ہوگی۔ اس جو جوائنٹ سیشن میں پھر پریزیڈنٹ کو ایک چانس دیا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بیان کرے اور کر سکے کہ کیا بات یہ جو اس پہ الزام لگایا گیا ہے کرپشن کا وغیرہ وغیرہ، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس کو ایک اپنا بولنے کا چانس دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے قانون میں بھی، پاکستان کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا گیا ہے کہ نو ون ول بی پنشڈ انہیئرڈ، کسی کو بغیر سنے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو جو پریزیڈنٹ کے خلاف جو ہے وہ امپیچمنٹ ہوگی، الزام تراشی ہوگی، اس کے بعد اس کو ایک جوائنٹ سیشن میں اس کو بلایا جائے گا اور اس کو سنا جائے گا۔ سننے کے بعد جو ہے وہ اس کو موقع پراپر چانس دیا جائے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو پھر اگر اس کو وہ ثابت اپنی بے گناہی نہیں کر سکا اور وہ گناہگار ہوا، تو پھر اس کے عہدے سے اس کو ریموو کیا جائے گا۔ ابھی ہم پڑھیں گے آرٹیکل 48، پریزیڈنٹ ٹو ایکٹ آن ایڈوائس۔ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی بھی کام کرے گا، کوئی بھی کام کرے گا تو ایڈوائس پہ کام کرے گا۔ یہ آرٹیکل 84 کے تحت، انڈر آرٹیکل 84 کے مطابق جو پریزیڈنٹ ہے یا کوئی پی ایم ہے، اپنا 48 کے مطابق جو پریزیڈنٹ ہے تو وہ پی ایم کی ایڈوائس پر کام کرے گا یا کیبنٹ کی ایڈوائس پہ کام کرے گا۔ مثلا کوئی بھی کام ہو فیڈریشن کا یا پروونسز کا یا فورن افیئرس کا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا
ہمارے فورن ایمبیسڈرس بھی ہوتے ہیں، آ، ہمارا فورن منسٹر بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے ملک کا جو دوسرے ممالک کے ساتھ ایک ریلیشن ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی کام ہوگا تو، یا ایکسٹرا کوئی بھی کام ہو تو اس پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ ایڈوائز کیا جائے گا. کون کرے گا ایڈوائز؟ اس کو پرائم منسٹر کرے گا. اس پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ وہ ایکٹ کرے گا پریزیڈنٹ. آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آرٹیکل 49 جو ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے کہ بھائی کیئر ٹیکر جو ہے وہ عارضی جو ایک صدر ہے وہ کون بن سکتا ہے، کس قانون کے مطابق جو ہے وہ ایک کیئر ٹیکر جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. جس طرح سے ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی ہے، پوری گورنمنٹ چل رہی ہے کیئر ٹیکر، تو کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کس طرح سے بن سکتا ہے؟ انڈر آرٹیکل 49 کیئر ٹیکر کو ہی بیان کرتا ہے. انڈر آرٹیکل 49 کے تحت اگر پریزیڈنٹ ملک سے باہر ہو، یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا ریموو ہو جاتا ہے، تو پہلے نمبر پہ پریزیڈنٹ بننے کا جو اختیار ہے وہ چیئرمین سینٹ کو ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ جو پریزیڈنٹ کیئر ٹیکر مطلب ایکٹنگ پریزیڈنٹ بننے کا جو اختیار ہے سیکنڈ نمبر پہ وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو سب سے پہلا اختیار جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کو ہوتا ہے. جس طرح سے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ مائنڈ ہو، ill ہو، بیمار ہو، اس طرح سے بیمار ہو، کوئی اللہ نہ کرے ایسی بیماری ہو جائے اس کو کہ وہ اپنے فرائض سر انجام نہ دے سکے، تو پھر بھی جو چیئرمین سینٹ ہوگا اس کو سب سے پہلے یہ اختیارات ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ کیئر ٹیکر جو ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جو ہے وہ کیئر ٹیکر اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ. اور آپ سب دوستوں بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے اور سمجھ میں آ گئے ہوں گے لیکچرز، تو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.